السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ زندگی کا ایک اور رمضان، اس رمضان میں ایمان کے ساتھ اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے مالک نے قرآن مجید کی تکمیل، راتوں کے قیام، دن کے صیام اور روزوں کی توفیق سے بخشا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا مالک ہمارے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں ان کو معاف فرمائے، اور روزوں کا جو مقصد اللہ رب العزت نے تقوی بتایا ہے وہ ہماری زندگیوں کا حصہ بنے، تاکہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا تحفہ وہ اللہ کی رضا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضوان سب سے بڑی چیز ہے، اور جسے یہ مل جائے اسے پھر کائنات کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ رمضان المبارک پورے روزے آپ خطبات میں، جمعوں میں، مختلف دروس میں خیر، بھلائی اور نیکی کے اسباق سنتے رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے نوازے۔ مجھے آج دو حوالوں سے بات کرنی ہے۔ پہلی چیز کہ قرآن مجید سے ہماری قربت کتنی ہونی چاہیے تھی اور دوری کتنی ہو گئی ہے، اور اس کے نتائج جو امت مسلمہ کو بھگتنے پڑ رہے ہیں اس سے ہم لاپرواہ کتنے ہیں، اور حقیقی معنوں میں ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ پہلی چیز، میں عام جگہ پہ نہیں، تعلیمی اداروں کی سب سے پہلے بات کروں گا۔ ہمارے وطن عزیز کو اس بات پہ فخر ہے کہ یہ اسلامی ہے، یہ جمہوریہ ہے، اور یہ پاکستان ہے۔ پاک اور آستان دونوں جملے یہ خبر دیتے ہیں کہ جہان بھر کے رہنے کی جگہیں آستانے کہلاتی ہیں، مگر سب کا دعویٰ پاک ہونے کا نہیں ہے۔ ہم نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ پہ سے لیا تھا، اور یہاں
ان پڑھ لوگ نہیں، جو پڑھے ہوئے ہیں، ان میں اگر میرے پاس 100 کی کلاس ہے تو ایک کلاس کے ایک گروپ میں اگر میں کبھی پوچھ لوں تو ممکن ہے کہ 100 میں سے 95 اسٹوڈنٹس کو قرآن کا پتہ ہی نہ ہو، آتا ہی نہ ہو، دیکھ کے نہ آتا ہو۔ میری ایک کلاس بڑی شائننگ اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں 80 کے لگ بھگ ان کی تعداد ہے۔ اس دن 70 حاضر تھے، بلکہ 72 تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میں مسلم کتنے ہیں؟ تو ان بچوں نے بتایا، جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے وہ 70 تھے، 2 بچے غیر مسلم تھے۔ میں نے ان 70 سے پوچھا کہ آپ میں سے کتنے بچے ہیں جن کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے؟ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ صرف 2 بچوں نے جواب دیا کہ ہمیں دیکھ کے ناظرہ پڑھنا آتا ہے۔ جب ان سے سنا 2 سے تو ان بیچاروں کی بھی حالت پتلی تھی۔ آپ ذرا باہر آبادیوں میں نکل کے دیکھیں کتنے لوگ اللہ کے گھروں سے اور کتاب اللہ سے صرف روزوں کی حد تلک جڑے ہوئے ہیں، باقی اللہ ہی حافظ ہے۔ رمضان المبارک میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ 27ویں رات جو گزری ہے، اس میں لوگوں کا رش تھا، اور وہ بھی شاید، میں نیتوں پہ حملہ نہیں کرتا، شاید اس لیے کہ ہم نے کچھ کھانے پینے کا بندوبست جو ہے وہ مساجد میں کر رکھا ہوتا ہے، تو چلیں جائیں گے، شرکت کریں گے، ہو جائے گا۔ تو آپ میرے بھائی ہیں، بیٹے میرے بیٹھے ہیں، بزرگ تشریف فرما ہیں، آپ یقین کیجئے کہ جتنی جنگ ہم نے مسلکوں کی لڑی ہے، کہیں اتنی جنگ ہم الحاد کے اور کفر کے خلاف لڑتے اور کھڑے ہوتے تو ہم میں سے، میں شرمندہ نہیں ہونا چاہوں گا کہ گوجرانوالا شہر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے احباب کو قرآن مجید دیکھ کے پڑھنا آتا ہے۔ اور کیمرہ لگا ہوا ہے، شہر میں کہیں بھی لے جائیں، کیمرہ مین آتے ہیں، مائک پکڑا ہوتا ہے، کسی بھی مال میں، کسی سڑک پہ، کسی بھی نوجوان سے، کسی بیٹی اور بیٹے سے پوچھتے ہیں، نام وہ بتاتے ہیں، جگتیں لگا لیتے ہیں۔ ان سے کوئی گانے کا کہیں تو وہ فوری سانگ سنائیں گے، لیکن کسی سے یہ پوچھ لیں کہ قرآن مجید کی کوئی صورت آتی ہے، اور تو اور آپ نے یہ منظر بھی دیکھے ہوں گے کہ ہمارا جو سینٹ ہے نا، وہاں پہ گئے ہوئے چنے ہوئے لوگ، انہیں بھی جب کاغذات کہیں داخل کروانے پڑتے ہیں نامزدگی، اور وہاں پہ کوئی ان سے کہہ لے، کوئی کلمہ سنا دیں، کوئی دعائے قنوت سنا دیں، تو وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ قوم کی کریم کا حال ہے، وڈیروں کا حال ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہے۔ اور پی ایچ ڈی میں، یہ میں مدارس اور مساجد کو ذرا 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ رہا ہوں، پی ایچ ڈی میں میرا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ کلاس فیلو کہلائیں، کوئی کام تھا تو لکھوانے کے لیے آیا۔ میں نے کہا کہ اس کو آپ ترتیب لگا لائیں، حروف تہجی کے اعتبار سے، حروف ابجد نہیں، حروف تہجی بچوں کو بھی آتے ہیں، پی ایچ ڈی میں پہنچا ہوا ہے، مگر اسے یہ پتہ نہیں، گھر جا کر کے فون کر کے کہتا ہے کہ جو کاف نقطوں والا ہے یہ پہلے آتا ہے یا کاف کشش والا پہلے لکھتے ہیں۔ یہ ہماری تعلیم کا حال ہو رہا ہے۔ خیر، دنیا تو گزر جائے گی، میں ڈگری لے لوں گا، مجھے کہیں نہ کہیں جاب مل جائے گی، سفارش چل جائے گی، میں کوئی گزارا چلا لوں گا۔ پرابلم یہ ہے کہ جہاں سارے کا سارا عربی میڈیم ہے،
یاد رہے سکرات الموت سے لے کے جنت تلک یا جہنم تلک ایک بھی لفظ کسی اور زبان کا نہیں ہے۔ مجھے پتا ہو کہ میں نے یو کے جانا ہے، یورپ جانا ہے، میں نے امریکہ یا کینیڈا جانا ہے، تو میں یہاں انگلش کورسز کرتا ہوں۔ ہمارے جو نوجوان کوریا جا رہے ہیں، جاپان جا رہے ہیں، چائنا جا رہے ہیں، تو وہاں کی مقامی لینگویج سیکھتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص آج آبادیوں میں ہے، اور یہاں سے اٹھ کے صرف ایک سڑک کا درمیان میں فرق ہے، اور یہ ادھر یہ جو قبرستان ہے نا، یہ مین گیٹ ہے، یہ گیٹ وے ہے اگلے اوپر کے جہانوں کا۔ یاد رہے جب موت آنی ہے، ہمارا جسم ثقیل ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں بھیج دینا ہے، یہ اوپر نہیں جائے گا، یہ ثقیل ہے، اس نے مٹی میں جانا ہے۔ منہا خلقناکم، قرآن مجید کہہ رہا ہے ہم نے اسی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، ہم نے تمہیں یہی لوٹا دینا ہے۔ موت کے ساتھ ہی انسان کی روح نے اگر پاکیزہ ہے، سمجھدار ہے، پڑھی لکھی ہے، عقل مند اور دانابینا ہے، مطیع اور فرما بردار جسم کی روح ہے، تو مقدس اور پاکیزہ ریشمی رومالوں اور کپڑوں میں خوشبودار میں لپیٹ کے فرشتوں اور ملائکہ کے ذریعے آسمانوں کے دروازے کھولتے ہوئے اسے جنت سے ایک خوبصورت اور حسین مقام اعلیٰ علیین میں پہنچا دیا جانا ہے۔ اور اگر معاملہ برعکس ہے تو کائنات کی ساری گہرائیوں سے نیچے، ثم رددناہ اسفل سافلین، اسفل سب سے نیچے، سافلین جتنے کوئی گرے ہوئے لوگ ہو سکتے ہیں، ہر گری ہوئی چیز سے نیچے گری ہوئی مقام پہ، جگہ پہ، وہاں ایک سجین نامی جیل ہے، قید ہے، وہاں پہ اسے قید کر دیا جانا۔ آپ سوچیں، ہر بندہ بہتری کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ آج خوشی کا موقع ہے، میں ڈرانا نہیں چاہ رہا، لیکن خوشی کے موقع پہ آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ انسان اپنی سیکیورٹی مضبوط کرتا ہے۔ اچھی باراتیں جب چل رہی ہوتی ہیں اور ساتھ زیور ہوتا ہے، عزتیں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، بہویں ہوتی ہیں، مائیں بہنیں ہوتی ہیں، غیرت ہوتی ہے، تو ہم پوری سیکیورٹی کا ماحول دیتے ہیں۔ یہ خوشی کا موقع، کوئی شک نہیں، لیکن اسی خوشی کے موقع پہ ہم نے فیصلہ لینا ہے، اور وہ فیصلہ کس بات کا ہے کہ لوگوں کو چھوڑے کیا کر رہے ہیں، کم از کم میں اتنا تو دیکھوں میں کس پانی میں ہوں، میں کس پانی میں ہوں۔ قیامت کے دن ایک سین آنا ہے، بڑا خوفناک ہے۔ وہ سین یہ ہے کہ جس پیغمبر سے ہم شفاعت کی امید رکھتے ہیں، وہ شافع روز قیامت ہیں، وہ شافع معاشر ہیں، اور اللہ رب العزت سے کہہ کے انہوں نے اپنی امت کو بخشوانا ہے، اور ان کی یہ امید ہے کہ جنت میں سب سے زیادہ میری امت ہوگی۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امید ہے، اور صحیح حدیث ہے۔ قیامت کے دن قرآن مجید کہتا ہے پیغمبر اللہ کی عدالت میں FIR کٹوائیں گے، دعویٰ کریں گے، اور دعویٰ کن کے خلاف ہوگا؟ اپنی ہی امت کے خلاف۔ یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میرے امتیوں نے اس دنیا میں قرآن مجید کو مہجور کر دیا تھا۔ مہجور، مہجور ایسے جانور کو کہتے ہیں عربی زبان میں، جو اصل لینگویج ہے، کہ جسے باندھ دیا گیا ہو اور چھوڑ دیا گیا ہو۔ باندھ کے چھوڑنا، چھوڑا ہوا ہوتا کھلا تو چلیں وہ کہیں دھوپ چھاؤں میں ہو جاتا، پانی آپ نے نہیں دیا وہ کہیں جا کے پی لیتا، آپ نے چارہ نہیں دیا وہ چل پھر کے چر لیتا، آپ نے نہ چارہ دیا ہے، نہ پانی دیا ہے، نہ اسے چھاؤں میں باندھا ہے،
اور کہیں باندھ کے لاوارث کر دیا ہے۔ قرآن مجید کو ہم نے خریدا، گھروں میں رکھا، دکانوں میں رکھا اور لاوارثوں کی طرح چھوڑ دی۔ یہ دعویٰ ہونا ہے ہمارے اوپر اور کرنا ہے ہمارے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ سوچئے، نبی جب اپنی امت کے خلاف کوئی دعویٰ کرے، اللہ کس کی سائیڈ لیں گے؟ کس کی سائیڈ لی جائے گی؟ یقیناً وہ اپنے محبوب کی بات سنیں گے، اور برحق ہے۔ ہم نے قرآن مجید، میں کراچی میں گیا تو جہاں میری رات رکنے کی جگہ تھی، اتنی نیٹ اینڈ کلین تھی کہ پورے گھر اور کوٹھی میں کسی بھی جگہ وہ لوگ جوتا استعمال نہیں کر رہے تھے۔ جوتے مین گیٹ کے پاس ایک جگہ بنی تھی، وہاں اتار دی، باقی سارا ننگے پاؤں، کوئی مٹی نہیں، کوئی گرد و غبار نہیں، کوئی دھول نہیں، معمولی سی۔ تو مجھے پوچھنے لگے کہ رات کو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، کوئی ہو ہمارے لائق تو بتائیں۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ جائے نماز دے دیں۔ قرآن مجید میرے پاس ویسے تو موبائل میں تھا ہی، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ چلیں اللہ کی کتاب ریئل فارم میں ہو تو اس کی جو ماسٹر کاپی ہے، اس کی ایک اپنی برکت اور رحمت، اس کا دیدار، ہاتھوں کا لمس، آنکھوں کا اس کو دیکھنا، یہ ایک الگ کیف پیدا کرتا ہے۔ خیر، انہوں نے مجھے جائے نماز کرسی پہ رکھ دیا اور کہنے لگے جی قرآن مجید وہ اوپر پڑا ہے۔ اے سی جتنی کوئی ہائٹ والی جگہ تھی، نیچے سیفیں بنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر الگ سے قرآن مجید رکھا ہوا تھا غلاف میں۔ میں نے کہا جی شکریہ، وہ چلے گئے۔ میں نے کچھ جو نماز پڑھنی تھی نوافل پڑھے، اور پھر اس کے بعد میں نے قرآن مجید اٹھانے کے لیے نیچے کرسی رکھی، چیئر رکھ کے اوپر، تو آپ یقین کریں میری یہ انگلی کا یہ پورا اندر گھس گیا، اتنی گرد اس پہ پڑی تھی۔ پورا گھر صاف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو پڑھے ہوئے سال ہا سال بیت گئے ہیں، نہ کسی نے اسے وہاں سے اٹھایا ہے، اور ادب کے نام پہ اتنا اونچا رکھ دیا گیا ہے کہ وہاں ڈسٹنگ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھی گئی۔ ذمہ دار کون ہے؟ کوئی دوسرا نہیں، میں اور آپ ہیں۔ اگر آج اس قرآن مجید کی تکمیل کے موقع پہ خوشی کے ساتھ آپ میں اور مجھ میں چینج آ گئی، اور آپ نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا، اس کتاب اللہ کے ساتھ سفر کے آپ کو فائدے ملیں گے۔ میں آج کچھ نقصانات بھی ذکر کروں گا جو میری اور آپ کی قوم کو ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا کے ملحد ان کا دعویٰ ہے، آپ شاید نہ جانتے ہوں وہ کون ہے، گلی محلے میں دائیں بائیں رہتے ہوں، آپ کا ان سے گہرا یارانہ ہو، کھانا پینا بھی ہو، لیکن وہ نہ آپ کے رب کو مانے، نہ رسول کو مانے، نہ پیغمبر کو مانے۔ ہم مسلکوں سے لڑتے رہے، ہر مسلک والا کسی نہ کسی شکل میں اللہ اور اس کے رسول کو تو مانتا ہے نا۔ ان سے ہماری نفرتیں، شدتیں، حدتیں، لڑائیاں، جھگڑے، تکار عروج پہ ہیں، مگر وہ لوگ جو تیری میری نسلوں کو لے ڈوبے اور ہمیں پتہ ہی نہیں، ہاسپٹل سے ایک بچہ اغوا ہو جائے تو ہمیں فکر ہوتی ہے، میڈیا حرکت میں آتا ہے، ہماری نسلوں کی نسلیں اغوا ہو رہی ہیں اور ہمیں علم ہی نہیں۔ ایک ملحد چونکہ بیٹھنا رہتا ہے تو وہ کہنے لگا کہ کر لو کوششیں جتنی کرنی ہیں، یہ تمہاری مسجدیں، تمہارے مدرسے، یہ تمہارے مولوی، یہ تمہارے عالم، یہ تمہارے پریچر، یہ داعی، یہ مبلغ، کر لو جو کرنا ہے، ملک تمہارا ہے، لیکن اس کے اوپر غلبہ ہمارا ہے، اور ہم نے تمہارے، یہ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے، کہہ رہا تھا کہ 72% تمہارے کلمہ پڑھنے والوں کو ہم نے ملحد بنا دیا۔ میں جب اپنے محلے میں دیکھتا ہوں تو مجھے تو سارے مسلمان دکھتے ہیں، بہت کم ہے کہیں کوئی کرسچینز ہیں، ہمیں پتہ ہے ان کا گھر کہاں ہے، جنوبی پنجاب میں جاتے ہیں کچھ ہندو ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ کہاں رہتے ہیں، کہیں پہ سکھ ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ گھر سکھوں کا ہے۔ یار یہ دعویٰ کر رہا ہے 72%۔ میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہو، کہتا چیک کرواؤں؟ میں نے کہا جی،
کہنے لگے کہ چلیں، بیت اللہ تو بہت دور ہے نا، وہاں تیرا جانا مشکل ہو جائے گا، میں تجھے تیرے محلے کی مسجد میں چیک کرواؤں؟ کہ جی۔ اس ٹائم اس نے مجھے کہا تمہارے ہاتھ میں یا پاکٹ میں جو قرآن مجید ہے؟ میں نے کہا نہیں، قرآن مجید تو ہمارے مسلمان نہیں رکھتے۔ کہا موبائل ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہا یاد کرو ایک وقت تھا تمہارے بزرگ جب مسجدوں میں آتے تھے، جو سگریٹ پیتے تھے، وہ سگریٹ کی ڈبیا اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، اتنی حیا تھی، لحاظ اور پاس تھا کہ وہ کبھی بھی اسے مسجد میں لے کے نہیں آتے تھے، وہ جوتوں میں رکھ کے آ جاتے تھے۔ آپ نے شاید دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، بڑوں سے پوچھ لیں، جو لوگ سگریٹ پیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، وضو کرنا، کلی کرنی اور سگریٹ کی ڈبیا جوتوں میں رکھنی، انہیں ڈر تھا اور حیا تھا کہ یار یہ چیز مسجد میں لانے کے قابل نہیں ہے، اللہ ناراض ہوگا۔ کہنے لگا آج تیرے مسلمان بیت اللہ میں جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں، جن کے پاس موبائل ہیں، ان کے اندر جہاں نیٹ کا کنیکشن ہے نا، اس کو جتنا مرضی دھو لے، زمزم سے دھو لے یا گنگا جمنا جا کے اشنان بھی کروا لینا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو کسی بچے کے سامنے ان کے اندر کیا کیا ہے کھول کے رکھا جائے۔ تو یہ رب کے گھروں میں بلا جھجک نماز کے اندر، قیام کے اندر، رکوع کے اندر، سجود کے اندر، تشہد کے اندر تلاوتیں کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں بیٹھے، یہ جو لے کر کے بیٹھے ہیں، ہم نے ان کے دل سے خوف ہی نکال دیا ہے کہ کوئی اللہ ہے، ان کے دل میں ڈر نہیں رہا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ نہیں ہے، الہاد کا ایک ہی نعرہ ہے، اللہ ہے ہی نہیں، کائنات خود بنی ہے، کوئی رب نہیں، کوئی الہ نہیں، یہ مسلمان دھوکے میں ہیں۔ تو کہتا ہے ہم نے تمہارے دلوں سے گویا کہ رب کا تصور نکال دیا، ڈر نکال دیا ہے۔ کہاں ہے تقوی؟ کہاں ہے وہ للہیت؟ تمہارا کپڑا جو ہے اگر وہ پلید ہو تم نہیں آتے۔ آپ خود سوچیں کہ اس نے صحیح کہا یا غلط کہا۔ کیا واقعی ہمارا موبائل، بھلے اس میں قرآن بھی ہو، قرآن ایپ ہو، حدیث ایپ ہو، اس میں نعت ہو، باقی تینی چیزیں ہوں، لیکن جتنی گندگی اس کے اندر ہے، کیا یہ اللہ کے گھر میں لانے کے قابل تھا؟ اب رہ گیا اگلا سوال، مولانا کہاں رکھ کے آئیں؟ اگر کہیں باہر رکھتے ہیں تو ہمارا جوتا نہیں رہتا، موبائل کہاں رہے گا؟ یہ ہماری اگلی وہ کمزوری ہے۔ آپ نے شاید 2-3 مہینے پہلے انڈونیشیا یا ملیشیا کی کسی مسجد کا ایک سین وائرل ہوتے دیکھا تھا۔ کیا تھا اس میں؟ جو بھی آتا ہے جوتوں والی جگہ کے ساتھ باکس بنے ہوئے ہیں خانے، لوگ اپنا موبائل پھینکتے ہیں ویسے ہی اور آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان لوگوں میں اللہ کا ڈر بھی ہے، ان لوگوں میں امانت بھی ہے، دیانت بھی ہے، خیانت نہیں ہے، چوری چکاری نہیں ہے، للچائی ہوئی نظریں نہیں ہیں، اور وہ کسی کی چیز اٹھاتے نہیں ہیں، بلا خوف و خطر جہاں رکھی پتہ ہے کہ میری چیز کو کوئی دوسرا بندہ ہاتھ نہیں لگائے گا، آپ اور میں۔ اور ماشاءاللہ ہم خوش ہیں کہ آج قرآن مجید قاری صاحب نے پورا سنایا ہے، ہم نے سن لیا ہے۔ مانا کس نے ہے، جانا کس نے ہے، پڑھا کس نے ہے، سوچا کس نے ہے، عمل کون کرے گا؟ تو خیر تانے دے کے بات نہیں بنتی ہوتی، اصلاح کی نیت سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤں گا تو ننگا ہو جاؤں گا، کیونکہ میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں اور ہم سب ایک ہیں، کوئی دو نہیں۔ آئیں مل کر کے کچھ جو غلط ہو گئی ہے اسے صحیح کریں۔ پہلی چیز، قرآن مجید کے ساتھ بھی تعلق رکھیں اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی تعلق رکھیں، کیونکہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں صرف عزت نہیں جا رہی۔ وہ جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کیس اور ایشو آپ نے سنا، وقتی طور پہ دب گیا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب ہم معزز ہو گئے ہیں، ہم نے اس کیس کو دیکھ لیا ہے، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ غیرت اور عزت تو گئی ہمارے گھر سے، ہم نے اسے تعلیم پہ اہمیت نہیں دی، ہم نے کہا تعلیم اہم ہے، وہ جیسے بھی ملے لو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمان بھی جا رہا ہے۔ ہمارے بچوں کو
جب قرآن مجید کی تعلیم مسجدوں میں دی جاتی تھی، پھر انہیں یہاں پارا پڑھایا جاتا تھا، پھر اسے حفظ کروایا جاتا تھا، پھر اسی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھایا جاتا تھا، تو الحمدللہ یہ بچے دنیا کے فرعونوں کے، قارونوں کے، حامانوں کے، نمرودوں کے، ابو جہلوں کے، ابو لہبوں کے مقابلے کرتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ جانتے تھے۔ آج کیا کنڈیشن ہے؟ ایک کلاس میں گیا، میرا وہاں پیریڈ تھا چھٹا، تو بچے کہنے لگے کہ سر ایک بات پوچھنی ہے۔ میں نے کہا جی۔ کہا آج ایک سر آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کب نازل ہوا؟ یہ انہوں نے سوال کیا تو ہم نے جواب میں کہا کہ سر رمضان میں۔ تو وہ سر کہنے لگے ایک بات پوچھوں؟ اپنے کسی بھی ٹیچر سے، مولوی سے، استاد سے، معلم سے پوچھنا کہ حضور پہ جو پہلی وحی آئی ہے وہ تو رمضان میں نہیں آئی۔ پہلی وحی رمضان میں نہیں آئی، تو پھر یہ قرآن رمضان میں کیسے نازل ہوا؟ اور پہلی وحی میں تو 5 آیتیں تھیں، اور آپ اس رات گھر آ گئے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ، کہ یہ ایک رات میں نازل ہوا ہے، یہ رمضان میں نازل ہوا ہے۔ جب قرآن نازل ہوا، شروع ہوا، نہ وہ مہینہ رمضان کا تھا، نہ وہ رات رمضان کی تھی، اور نہ یہ ایک رات میں پورا نازل ہوا ہے۔ اسے تو 23 برس لگ گئے ہیں، 22 برس 5 ماہ اور کچھ جو ہے وہ دن لگے ہیں، تو یہ دونوں ہی جھوٹ ہے، دونوں ہی۔ تو مطلب کیا نکلا کہ قرآن کی یہ آیت بھی صحیح نہیں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اس میں ہدایت کے نشان ہیں، والفرقان، یہ حق اور باطل میں فرق کرتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ایسے ہی ہے۔ اب یہ سارے کے سارے بچے جو بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں، 55 ان کی تعداد ہے 55، ان میں سے کسی ایک بچے کو بھی یقین نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، جواب کا علم نہیں تھا کہ کیا قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا۔ سنی سنائی تو یہی ہے نازل ہوا ہے، یہ بھی سنا ہے کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ ایک جملہ ملحد کا، نن مسلم کا ایک جملہ، آپ کی اور میرے بچوں کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس قدر ڈاواں ڈول ہوتے ہیں کہ پوچھنے لگ جاتے ہیں کیا ہے، ایسے ہے، کیوں ہے، حالانکہ یہ ایمان کا حصہ تھا، اور ایمان میں اور یقین میں اتنا پختہ ہونا چاہیے جتنی مرضی آندھی آئیں وہ ہمارے مکان کی بنیاد کو نہیں ہلا سکتی۔ یہ تو ممکن ہے کہ اوپر کے پردے گر جائیں، لیکن بنیادیں مضبوط بنائی ہوتی ہیں ہم نے۔ اور جو ہمارے بچے ہیں ان کی بنیادیں ہم نے کبھی بیٹھ کے انہیں کوئی لیکچر ہی نہیں دیا، انہیں کبھی لے کر کے کسی عالم اور خطیب کے پاس گئے ہی نہیں، انہیں کبھی کوئی 2 حرف ایمان کے مضبوطی سے پڑھائے ہی نہیں، انہیں کبھی یہ کہا ہی نہیں۔ یہ ضرور بتایا ہے پتر کوئی تو کوئی چیز پڑھاوے نا کھوان دی تے تسی نہیں لینی، پڑھایا جے نا سارے نے۔ جے کوئی گڈی روک کے کہے نا پتر پھول لے لے، ہار پکڑاوے، نہیں پڑھنا، وہ پھول خوشبو والے نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ ہوں بندہ سنگے تھے بے ہوش ہویا تو چک کے لے جان گے۔ بسوں نے لکھا ہوتا ہے کسی سے چیز لے کے مت کھانا، لکھا ہوتا ہے سواری اپنے سامان کی خود ذمہ دار ہے۔ کدی بچیاں نو ایمان دے والے نال بھی دسیا جے کہ پتر کوئی ایداں دی گل کرے، نہیں دسیا نا۔ اسی لیے دوسروں نے ہمارے بچوں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب ان کو بتایا، جو سبق ان کو پڑھایا، الحمدللہ پوری زندگی بھی کوئی لگا رہے، تو اب وہ ڈاما ڈول ہونے والے نہیں۔ آپ بھی پڑھیے، ایک مثال دے رہا ہوں، قرآن مجید کے ہیں 2 نزول۔ یہ سبق ہمیں پہلے دن پڑھانا چاہیے تھا۔ قرآن مجید دکھا کے، زیارت کروا کے، بچوں کو بٹھا کے، محلے کے جتنے بچے ہیں مسجد میں ہوتے، قاری صاحب یہ بات بتا رہے ہوتے، ماں باپ ساتھ بیٹھے ہوتے، خطبہ جمعہ میں یہ بات کہی گئی ہوتی کہ قرآن مجید 2 نزول رکھتا ہے۔ کتنے؟ پہلا نزول، اللہ نے اسے لوح محفوظ سے
پہلے آسمان میں بیت العزہ میں اتارا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورہ بروج میں یہ آیت بتاتی ہے کہ قرآن مجید اللہ نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے گفتگو کرنی تھی وہ لوح محفوظ میں سنبھال کے رکھی۔ پھر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے، ملائکہ کے ذریعے، روح الامین کے ذریعے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تاک رات لیلۃ القدر میں پورے کا پورا لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ بیت العزہ پر اتارا ہے۔ اب پتہ چلا کہ رمضان میں آخری عشرے کی لیلۃ القدر میں سلام ہی حتی مطلع الفجر، اتنی سیفٹی، سیکیورٹی، حفاظت، تحفظ، ملائکہ اور نگرانی تھی کہ کوئی یہاں سے کوئی ایک لفظ، کوئی ایک حرف، کوئی آیت یا کوئی جملہ وہاں سے چرا نہ سکے۔ جب ہماری فوج اپنا اسلحہ منتقل کر رہی ہوتی ہے تو کانوائے دیکھتے ہیں کتنی محفوظ اور سیف، پہلے سیکیورٹی، پیچھے سیکیورٹی، دائیں بائیں پورا تحفظ ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کو جبریل امین اور ملائکہ لے کر کے لوح محفوظ سے آسمان اول کے بیت العزہ پہ اترے، اور یہ پوری رات سیفٹی والی، حفاظتوں والی، فجر تلک جو ہے یہ کتاب اللہ کا نزول، پہلا نزول مکمل ہوا۔ اب اگر کوئی میرے بچوں کو کہے وہ نہیں جی یہ تو رمضان اترے ہی نہیں، تو انشاءاللہ بچے بولیں گے، بتائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے، کیونکہ انہوں نے سنا ہے۔ جب ہم نے سنایا نہیں، انہوں نے سنا نہیں، ہم نے پڑھایا نہیں، انہوں نے پڑھا نہیں، تو پھر وہ وہی پڑھیں گے جو ان کو پڑھایا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے بچوں سے پوچھا آپ لوگوں کو مسٹر چپس کا پتہ ہے؟ کہنے لگے جی سر، کیونکہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اتنا جانتے ہو؟ کہتے ہیں نو سر۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ سبجیکٹس میں سے ٹاپک ہی نکال دیا گیا ہے، وہ ضروری نہیں سمجھا گیا، اور ہمیں خبر ہی نہیں۔ ہم مطمئن ہیں کہ بچے آکسفورڈ کا نصاب پڑھ رہے ہیں، نہیں، اپنے بچوں پہ نظر رکھو۔ دوسرا نزول وہ کب ہوا؟ وہ ہوا ہے مکۃ المکرمہ، جبل نور، غار حرا، پہلی 5 آیتوں کی وحی، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ مکمل نہیں ہوا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جب جس کی ضرورت پڑی وہ اتنا پیرا اتار دیا۔ مثلا میڈیکل سٹور ایک دفعہ بن جاتا ہے، پھر اس میں سے جیسے جیسے کوئی نسخہ آتا ہے، پیشنٹ آتا ہے، تو اس کو اتنی میڈیسن دے دی جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب لوگوں کو سوال کی ضرورت پڑی کہ خرچ کیا کریں۔ یسألونک ماذا ینفقون، اللہ نے پورا قرآن نہیں اتارا، جواب میں اتنی بات اتار دی کہ جو بھی اچھی چیز سے خرچ کرو چلے گا۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، لیکن جو بھی خرچ کرو خرچے میں سب سے پہلے ماں باپ کو سر فہرست رکھو، ان کو ترجیح دو، یہ بتا دیا۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، یہ پوچھتے ہیں چاند کبھی باریک، کبھی آدھا، کبھی پورا، پھر باریک کیوں ہو جاتا ہے؟ تو جواب آیا کہ یہ ہم نے کیلنڈر کے لیے بنایا، اس سے تمہارے وقت کی ہم تعین کرتے ہیں۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذی، یہ پوچھتے ہیں کہ آدم اور حوا کی بیٹیوں کے ایام خاص کا مسئلہ کیا ہے، تو انہیں بتا دیجئے کہ یہ تکلیف دہ میٹر ہے، جس وجہ سے ہم نے وہ نماز بھی ان سے اٹھا لی ہے جو نماز حالت جنگ میں بھی معاف نہیں، اتنی تکلیف والا میٹر ہے۔ تو ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے تھا کہ ہم نے جو بیٹیوں کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، گھروں میں جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جن دنوں میں تکلیف کی وجہ سے رب روزہ معاف کر دے کہ بعد میں رکھ لینا، نماز جیسی ذمہ داری اٹھا لے، ہم نے بھی کبھی توجہ دی؟ آیتیں تو پڑھی ہیں، گزرے ہیں، ترجمہ بھی پڑھا ہے، نمازوں میں بھی سنا ہے، تو ہمارے اندر چینج کیا ہے؟ کیونکہ ہم جانتے نہیں، ہم سمجھتے نہیں، ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے اور ہم پڑھنا بھی نہیں چاہتے۔ غیروں نے پڑھا کیڑے نکالنے کے لیے، انگلیاں اٹھانے کے لیے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ نازل ہی نہیں ہوا، رمضان میں تھا ہی نہیں، اور ہم نے اس لیے بھی نہیں پڑھا کہ اس کو پڑھ کے کم از کم اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے یا کم از کم اس کا دفاع کر سکے۔ تو جو دوسرا نزول ہے نا،
یہ 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے تحت اترا ہے. جیسے آخری 2 سورتیں بطور قرآن بھی اتری اور بطور دم بھی اتری، بطور جادو کا علاج بھی اتری. اب اگلا سوال کہ نبی کے یارانے اور گھرانے نے قرآن بدل دیا تھا، یہ ملحدوں کا سوال ہے. یہ جو تمہارے پاس قرآن ہے نا، یہ وہ والا قرآن ہی نہیں ہے. وہ بھائی کیوں؟ قرآن ہمارا ہے، ہم اس کے حافظ ہیں، ہم محافظ ہیں. کہتے نہیں نہیں، دیکھو پہلی وہی کب اتری تھی، کیا تھی؟ 5 آیتیں تھیں. تو پہلی سورت کون سی ہونی چاہیے تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ کے قرآن مجید میں آخری پارے میں اسے رکھ کے نمبر دیا گیا ہے 100. آپ کو پتہ ہے سورہ العلق اقرا بسم ربک الذی خلق کا نمبر 100 ہے. اور سورۃ الفاتحہ کو آپ لوگوں نے نمبر دے دیا پہلا، حالانکہ یہ پہلے نمبر پہ نہیں اتری. یہ کیا چکر ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ تمہارے نبی کے یارانے اور گھرانے نے ان کے بعد قرآن مجید کی ترتیب مرضی سے بدل دی تھی. بھائیو، یہ جھوٹ پہ جھوٹ ہماری لا علمی کا نتیجہ ہے کہ وہ چھا رہے ہیں، اور ہمارے بچے ہم سے یہ پوچھتے ہیں قبل اس کے کہ آپ کے گرے بانوں تک ہاتھ آئیں. ان چیزوں کو سمجھیں. میرے نبی کے نہ یارانے نے قرآن بدلا ہے، نہ گھرانے نے قرآن بدلا ہے، بلکہ لوح محفوظ میں جو قرآن تھا وہی آج ہمارے پاس ہے. بیت العزہ میں جو قرآن ہے وہی ہمارے پاس ہے. اس کی ترتیب وہی ہے، توقیفی ہے. ہاں، ضرورت کے تحت جتنا جتنا رب نے دیا وہ ایک الگ ترتیب ہے نزولی، مگر آپ نے خود لکھوایا. پہلے جبریل امین نے پڑھا، پھر حضور نے پڑھا، پھر دور ہوا، پھر دونوں نے یاد کر کے حضور نے انہیں سنایا، پھر آپ نے نمازوں میں سنایا، قیام میں سنایا. میرے محبوب نے خود کاتبین وحی کو لکھوایا، انہوں نے لکھا. اترا جس مرضی ترتیب سے ہے، مگر رکھا اسی ترتیب سے کیا ہے جس ترتیب سے اللہ نے اسے لوح محفوظ میں رکھا ہے. لہٰذا ہمارا قرآن مجید وہی ہے جو رب نے بیت العزہ میں رکھا ہوا ہے، اس میں چینج نہیں ہے، یہ وہی ہے. مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں. جب میڈیکل اسٹور بنا تو اس میں سب سے پہلے کون سی دوائی آئی، پھر کون سی آئی، پھر کون سی آئی، سیٹ کون سی کی گئی، لگائی کون سی گئی. اب جو میڈیکل اسٹور کی ترتیب ہے وہ اور ہے، مگر جب کوئی لینے والا آیا وہ آیا ملیریا بخار والا. اب ملیریا کی میڈیسن چونکہ عام روٹین میں یوز نہیں ہوتی، اسے اکثر میڈیکل سٹورز نے پیچھے رکھا ہوتا ہے، وہاں سے اٹھا کے اس کو دی گئی. اب لینے والا جو آیا ہے اس نے نہیں دیکھنا کہ آپ نے جو پہلی دوائی رکھی ہے وہی مجھے دے دیں. وہ ممکن ہے کینسر کی آئی ہو، یہ کینسر کا مریض ہی نہیں، اس نے کیا کرنی. پہلی آیت تھی اقرا، پہلی آیت تھی اقرا. اللہ نے اس قرآن مجید کی سورت نمبر 100 سے ساری سورت نہیں، پہلی 5 آیتیں اتاری، کیونکہ پہلے پڑھانے کا میٹر تھا کہ قوم کو پڑھانا ہے تو پہلے خود پڑھ لیں اور آغاز کرے پڑھنے سے. جہالت سے قوموں کے مقابلے نہیں ہوتے. محبوب اگر قوموں کے مقابلے کرنے ہیں، آج پڑھیے تیرا رب پوری دنیا میں تیرے جاہلی معاشرے کو جس پہ جہالت کی مور لگی ہوئی ہے مثالی نہ بنا دے تو رب محمد نہ کہنا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اسی معاشرے نے جسے لوگ جاہلی معاشرہ کہتے تھے پوری دنیا کو پھر سبق پڑھایا. تو اس لیے الحمدللہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم مسلمان ہیں. آپس میں اتنی جنگیں نہ لڑو کہ سب کچھ ہار جائے اور فرقہ جیت جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے کسی بھی جگہ فرقے کا سوال نہیں کرنا. کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اللہ کی ذات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، آپ ان کی حیا کتنی کرتے تھے، وفا کتنی کرتے تھے، محبت اور احترام کے ساتھ عمل کتنا کرتے تھے، بات کتنی مانتے تھے. ما دینک، من نبیک، من ربک، یہ پوچھا جانا ہے. تو اس کی تیاری کریں اور اپنے بچوں کو کتاب اللہ سے گہری وابستگی، اس پہ اگر ہو سکے تو میں مساجد کی انتظامیہ سے بھی کہوں گا، اپنے قرائے کرام سے بھی اور معلمین سے بھی اور بچوں کے والدین سے بھی، کہ آپ کے پاس اگر کوئی زیادہ نہیں نا تو کم از کم جیسے کوئز پروگرام کے سوالات نہیں بنے ہوئے ہوتے،
اسکولوں کالجوں میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کب ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے کب وفات پائی، چچا کب اس دنیا سے رخصت ہوئے، دادا جی کی کب وفات ہوئی، آپ نے کتنے سال جو ہے یہ دعوت دی. تو قرآن مجید کا انسائکلوپیڈیا یہ بکس پڑھی ہیں، ان کے چیپٹر لے کے، یہ اور نہیں، سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اس کے اندر جو موٹے موٹے 7 مسئلے ہیں، باتیں ہیں، وہ بچوں کو ازبر کروا دیے جائے. فاتحہ تو ہمیں رٹے میں آتی ہے، سب کو آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، مگر ہمارا گھر نہیں بدلتا. کیوں؟ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ گھر شکر سے چلتے ہیں، شکووں سے نہیں. شکووں سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اور اگر شکر کریں، شکر کیسے ہو؟ بندہ اپنے والد صاحب کو لے کے بیٹھ جائے، وہ گدھا ریڑھی چلاتے ہیں، بیچارے لنگڑے ہیں، ایک آنکھ نہیں ہے، ان کو بیٹھ کے کبھی بندہ کہے ابو جی تہاڈا شکریہ، تسی میرے شہزادے تے بادشاہو، تہاڈی اس محنت نال کمائی نال بھج نس نال اج میں 4 کلاساں پڑھ کے تو کچھ پڑھن جوگا ہو گیا. تو جے پیو نو کہے ابا میرے سامنے نہ آیا کر، سکولے بچیاں دے پیو امیر نے، تو غریب ہے، تیرا تعارف کراندیا مینوں شرم آندی ہے، تو یقین کیجئے باپ کا دل ٹوٹتا ہے. میرا شہزادہ تو وہی ہے نا جو میرا باپ ہے. رب مجھے چاہتا تو کسی امیر کے گھر پیدا کر دیتا، اللہ نے غریب کے گھر کیوں پیدا کیا؟ شکر کر میں نے تمہیں انسان بنایا ہے، گندی نالی کا کیڑا نہیں بنایا، میں وہ بنا دیتا کیا کر لیتا. تجھے ایک انسان کا بیٹا بنایا ہے، انسان کی بیٹی بنایا ہے. بیوی شکر کرے، شوہر بھلے غریب ہے لیکن آپ کو شوہر تو ملا ہوا ہے. پتہ کریں ان بچیوں کا جن کے سر میں چاندی اتر آئی ہے اور ان کی ابھی تک شادی نہیں ہو سکی. شوہر شکر کرے اہلیہ کا کہ تیرے گھر میں کوئی گھر کو سنبھالنے والی تو ہے، تو باہر چلا جاتا ہے، گھر میں کوئی نگرانی کرتی ہے. پتہ کر ان لوگوں کا کہ جو ابھی ان چیزوں سے محروم ہیں. ہر بندہ شکر کرنے والا بن جائے تو اللہ تعالیٰ زندگیاں بدل کے رکھ دیتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر میرے گھر میں آج شام کو افطاری کا سامان نہیں تھا، پانی تو تھا. پتہ کریں کتنے علاقے ہیں جہاں پینے کا پانی نہیں ہے، وہ جانوروں کے ساتھ پانی پیتے ہیں، ٹوبوں کے اوپر، وہ تالابوں کے اوپر. جہاں ایک بھیڑ بکری یا ایک گائے بھینس یا اونٹ پانی پی رہا ہے، وہیں سے انسان پانی پیتے ہیں. تو رب کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو لاکھوں سے اچھا بنایا ہے. تو قرآن مجید کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف زندگی بدلتا ہے. یہ اجر بھی ہے، یہ ثواب بھی ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ میں امید کر لوں؟ اللہ سے تو امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اس نے یہ زندگی دی ہی ہمیں انسان بنایا، یہ ہماری اس نے مقدر بنایا. قسمت میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی دیے. نصیب ہم نے خود ٹھیک کرنے، نصیب اللہ نہیں بناتے. آؤ اپنے نصیب بنائیں. جس کو قرآن مجید نہیں پڑھنا آتا نا، شرم اتار دو. ویسے شرم اچھی چیز ہے معاشرے میں رہتے ہوئے، لیکن دین میں علم کے حصول میں کبھی شرمائے نہیں. میری عمر کتنی ہو گئی، جتنی بھی ہو گئی ہے، طالب علم بن کے قرآن مجید اپنا کوئی نسخہ لے لے، خرید لے، حمائل لے لے. اللہ نے جتنی بھی دولت سے نوازا ہے اس میں سے ایک قرآن مجید خریدے. آپ ڈرائیور ہیں تو گاڑی میں رکھیں، ریڑھی چلاتے ہیں تو ریڑھی کی جو چھت بنی ہوئی ہے وہاں آپ کوئی جگہ بنا لے، وہاں رکھ لیں. فرنٹ پاکٹ میں رکھ لیں، سائیڈ پاکٹ میں لگا لیں. آپ گھر میں رکھیں، جہاں بھی موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے، قریبی مسجد کے کسی بھی مسلک کی ہے، قاری صاحب سے ملے. انہوں نے کہا استاد جی مینوں قرآن مجید دی ایک آیت پڑھا دو. اب یقین کریں، میں نے ایک سفر زندگی گزر کے اسی کام میں، افریقہ سے ایک میسج آیا کہ سر میں بہت دور رہتا ہوں، جہاں رہتا ہوں وہاں کوئی مسلم مجھے نہیں ملتا، مجھے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، تو آپ مجھے پڑھا دیں گے؟ میں نے کہا یار اتنی دور سے کیسے؟ کہنے لگے جی واٹس ایپ پہ آپ مجھے پڑھا دیں. میں نے کہا یار میں مصروف اتنا ہوں، میں یہ نہیں کر سکوں گا. سارا دن انسٹیٹیوٹس کے اندر، کالجز کے اندر، دیگر سیٹ اپ میں، رات سفروں میں، ان پروگرامز میں گزرتی ہے، تو میں کیسے کروں؟ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگا جی چلیں ٹھیک ہے، پھر جہاں میں ہوں اگر اللہ پوچھے گا تو کہہ دوں گا اللہ کو ملا ہی نہیں. میں نے سوچا یار اس کو ملا تو میں ہوں، اور اگر قیامت کے دن اس نے گریبان پکڑ لیا کہ اللہ میں نے کہا تھا پھر نہیں مجھے پڑھایا گیا،
اور یہ جتنے ان پڑھ ہیں نا، یہ ملحد یا کافر ہیں، انہوں نے ہمارے گریبان پکڑنے اللہ کے ہاں کہ اللہ ان کے پاس اتنی بڑی دولت تھی، انہوں نے نہ خود فائدہ اٹھایا، نہ ہمیں فائدہ دیا، نہ انہوں نے کبھی اسلام کی دعوت دی۔ لوگوں نے تو نبیوں کو معاف نہیں کرنا، آپ اور میں کس بات کی مولی ہیں؟ تو آؤ تیاری کریں۔ میں نے کیا کیا، ایک آیت لکھی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ، اتنی سی آیت لکھ کے اس کا اردو میں ترجمہ لکھ دیا، انگلش میں ترجمہ، اور میں نے اس کو سینڈ کر دی۔ اس نے وہ پڑھ کے لکھ کے اپنے ہاتھ سے دوبارہ اسے یاد کر کے ایک کاغذ پہ لکھ کے اس نے مجھے سینڈ کی کہ سر یہ مجھے یاد ہو گئی، یہ مجھے اگلا سبق پڑھا دیں۔ میں نے یہ شروع کر لیا، تو ایسے ہی دل میں خیال آیا کہ ایک آدمی کو تو پڑھا رہا ہوں، کیوں نہ گروپس میں سینڈ کر دوں۔ گروپس میں سینڈ کی تو دنیا کہنے لگے جی سر یہ ڈیلی کی روٹین میں ہمیں مستقل سینڈ کریں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، وہ سفر جو ایک بندے سے شروع ہوا تھا، اب مجھے اس کی تعداد کا علم نہیں کہ وہ کتنے لاکھوں میں جا چکی ہے اور تجاوز کر چکی۔ میں اپنے گروپس میں پرسنل سینڈ کرتا ہوں ہر بندے کو ایک، اس کے آگے گروپ میں 10 لوگ ہیں، کسی کے 20 ہیں، کسی کے 200 ہیں کانٹیکٹس میں، وہ ان کو سینڈ کر دیتا ہے۔ کوئی شخص اپنا اوپر وہ سٹیٹس لگا لیتا ہے۔ تو یوں چلتے چلتے صرف ایک آیت، مشکل نہیں، ممکن ہے پورا رکوع نہ پڑھا جائے، ایک صفحہ نہ پڑھا جائے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میرے واٹس ایپ میں آ گئی ہے، مجھے جب فراغت ملے میں کھول کے اس کے پہلے لفظ پڑھ لوں، پھر ایک ایک لفظ کا لفظی ترجمہ موجود ہے کہ ال کا کیا معنی ہے، حمد کا کیا معنی ہے، للہ میں لام کا کیا معنی ہے، لفظ اللہ کا کیا معنی ہے، رب کا کیا معنی ہے، العالمین کا کیا معنی ہے، اب اس کا اکٹھا کیا معنی ہے، رب کہنا کیا چاہتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ ماشاءاللہ اس وقت سورہ بقرہ کی 286 آیتیں بھی مکمل ہو چکی ہیں، سورہ آل عمران میں 7ویں آیت رات گئی ہے۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ بڑے سارے لوگوں نے یہ بھی کہا یوں تو زندگی گزر جائے گی، بھائی میرا اللہ انشاءاللہ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کتنا پڑھا ہے۔ میں نے کوشش کی تھی کدنا سے، آپ اور میں کریں، چلے اس میں، دوستوں تک جائیں، گھروں تک جائیں، مل کے کہیں، بلائیں، اور زیادہ نہیں، ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتے، کسی کو ایک آیت نہیں پڑھا سکتے، اللہ نے اس میں کیا حکم دیا ہے اس دن وہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا سچ بولو، اور میں آج سوچ لوں کہ جو مرضی ہو جائے میں کسی بندے نال جھوٹ نہیں بولنا، اور میں کہا کرتا ہوں کہ ایک دن تو حضور کو دے دے کہ آپ ایک دن جیو کے ساتھ گزار سکتے ہیں، ایک دن حضور کے ساتھ نہیں گزر سکتا کہ صبح جاگنے سے لے کے رات سونے تلک اور پھر صبح اٹھنے تلک میں صرف وہ کام کروں جو حضور نے کی ہے، میری زندگی کا سٹائل وہ ہو جائے، اور وہ کام کروں جو مجھے قرآن کہہ رہا ہے۔ تو ہر دن نئی آیت، نئی زندگی، نئی تلاوت، نئے احکام، نئے فوائد، تو جان کے جینا ایک مومن کا شعور ہے۔ تو میں اللہ سے بڑی امید کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کا کوئی سفر آغاز کریں، اگر نہیں پڑھا ہوا ناظرہ پڑھنا شروع کر دیں، اور شرمائے نہیں، آپ کی عمر 70 سال ہوگی ہے پھر بھی کوئی بات نہیں، آ جائیں، ابھی زندگی باقی ہے، ابھی سانس باقی ہے، ابھی چانس باقی ہے، ابھی موقع ہے۔ آپ صرف نیت کر کے پہلی آیت پڑھنے کا ارادہ کر کے سوئے ہیں کہ میں نے صبح قاری صاحب کے پاس پڑھنا ہے، اور آپ نہیں پڑھ سکے، صبح نہیں اٹھ سکے، انشاءاللہ یہ بھی شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ حضور کے پاس وہ بندہ آیا تھا نا، حضور جنت میں جانے کا کوئی رستہ آپ نے موٹے موٹے گر بتائے، کہنے لگا کہ میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، اور یہ میں کروں گا۔ آپ نے کہا جس نے جنت ہی دیکھنا ہو دیکھ لے، اسے عمل کا موقع ہی نہیں ملا، وہ سواری سے گرا، اللہ کو پیارا ہو گیا، عمل کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو آئیں، نیت کریں، ارادہ کریں، اور اپنے بہن بھائیوں میں، بچوں میں، جوانوں میں، دوستوں میں، اپنے گروپس میں، تھڑے میں، اگر 10 لوگ بھی ہیں نا گروپ میں، آپ ان کو لے کے چلیں، 4 ہیں 5 ہیں، لے کے چلیں، انگلی پکڑیں، آؤ یار مسجد میں ملتے ہیں، کسی امام صاحب سے ملتے ہیں، قاری صاحب سے ملتے ہیں، ساری عمر کیڑے نکالنے میں گزار دی، کبھی ان سے خیر بھی سیکھ لیں۔ اور یاد رہے پوری دنیا اس وقت دشمن ہے آپ کے مسجد کے اماموں کی، آپ کے دین کی، آپ کے پیغمبر کی، جو آپ کے پیغمبر کی شکل بدل رہے ہیں، جو اس پاکیزہ ہستی پہ الزام دیتے ہیں، جنہوں نے زندگی بھر زنا سے منع کیا،
جو ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ وہ عورتوں کا رسیہ تھا معاذ اللہ، وہ آپ کے دینداروں کو معاف کریں گے؟ نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ لہٰذا آپ کم از کم اس کا شکار نہ ہوں، اپنے اداروں کے ساتھ، اللہ کے گھروں کے ساتھ، یہ غنیمت ہے۔ اس مسجد سے اس گھر تک جو قبرستان ہے نا، پتہ نہیں کس دن سفر لگ جائے، نمبر لگ جائے، وہاں جانا پڑ جائے، تو اپنی تیاری مکمل رکھیں، کوشش کریں، دنیا پڑھیں، میں نہیں روکتا، جتنا پڑھنا ہے، ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، فوج میں جائیں، پولیس میں جائیں، بڑے بڑے آپ آفیسر بنیں، کاروباری بنیں، منڈیاں بنائیں، پلازے بنائیں، جو کرنا ہے کریں، لیکن جہاں جو کرتے ہیں وہیں رہ کے قرآن پڑھیں بھی اور پڑھائیں بھی۔ 1 گھنٹہ کے لیے، 15 منٹ کے لیے کسی سے ٹائم لے کے کلاس لے لے، کتنے مہنگے مہنگے پیسے دے کے ہم سیکھتے ہیں، تو کیا قرآن مجید جو اگلے سارے جہانوں میں کام آنا ہے وہ نہیں سیکھ سکتے؟ قرآن کل قیامت کے دن کا وکیل ہے، اسے وکیل بنا کے جائیں تو پھر انشاءاللہ آواز آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، پرسکون روح، قرآن پڑھی ہوئی روح، اللہ کو جاننے والی روح، توحید سے معطر روح، شرک سے بچی ہوئی روح، او اللہ سے پیار کرنے والے، رب کو ماننے والے میرے بندے آ جا۔ کہاں آ جاؤں اللہ؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، رب کا بلاوا آ گیا ہے، اللہ تیرے پہ راضی ہے، تو نے رب کو راضی کر دیا ہے، اللہ بھی راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ اللہ کے بندوں کے ساتھ مل کے، اولیاء اللہ کے ساتھ مل کے، نیک اسلاف کے ساتھ مل کے، اطہار کے ساتھ مل کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ مل کے، محبوب کے جھنڈے کے سائے میں آپ کے ساتھ مل کے ہم نے تمہارے لیے جنتوں کا بندوبست کر دیا۔ تو سوچیں وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا جب جنت کی پہلی انٹری ہوگی اور پہلی ملاقات ہوگی۔ ہم سے بچھڑے ہوئے پہلے آباء و اجداد ملیں گے تو کس خوشی سے ملیں گے، اور مجھے تو وہاں لگتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ساری دنیا بازو کھول کے کھڑی ہوگی اور ہم بھاگ رہے ہوں گے کہ حضور کہاں ہیں، ذرا ان کے گلے لگ لیں۔ یار اللہ یہ موقع دے دے۔ قرآن مجید آپ کو بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے، دنیا میں میرے محبوب کے پاس مدینے میں ایک شخص چل کے آیا تھا، چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، حضور نے منہ موڑ لیا تھا۔ یار آپ شرمندہ نہ ہوں، اگر آج تک نہیں رکھ سکے کوئی بات نہیں، لیکن اس نیت سے رکھ لیں کہ دنیا میں اگر میرے حضور نے منہ موڑ لیا تو قیامت کو رب جنت میں بھیج بھی دے اور میرے محبوب کو یہ پتہ چلے کہ انہوں نے ایسے کیا تھا، اور منہ موڑ لیں تو کیا بنے گا؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ جنت میں داڑھی شاڑھی نہیں ہونی، یہ بھی خوش رہو، اتنے چل کے چھڑ دیا جائے، ایتھے رکھ لو۔ یہاں آپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے، آپ نے چاہیے۔ ہم بیوی کی پسند کا خیال تو رکھتے ہیں، بیٹے کی پسند کا جوتا دلوا دیتے ہیں، باپ کی پسند کے کپڑے اور ٹوپی اور رومال چادر دلوا دیتے ہیں، حضور کی پسند کا بھی کبھی کوئی خیال رکھیں گے؟ جدن تسی میں آ سوچ لیا نا، بے شمار چیزیں چھوڑ جائیں گے جو غلط ہیں، جو آپ کو پسند نہیں تھی، اور وہ چیزیں اپنا لیں گے جو آپ کو پسند تھی، اور یہی کامیابی ہے، یہی قرآن کا سفر ہے، اور یہی اس کی محبتیں ہیں۔ وگرنہ رٹو طوطے کی طرح تو گزر جانا ایک اور بات ہے، سمندر میں ڈوبنا اور ساحل سمندر سے کھڑے ہو کے سمندر دیکھنا، دونوں میں فرق ہے۔ غوطے لگا کے موتی کمانا، میں نے بھمر کو روند کے موتی کما لیے، تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر، بلاتی ہیں موجے کے دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ قرآن مجید پکڑ لینا، آنکھوں پہ رکھ لینا، منہ سے چوم لینا، سر پہ رکھ کے قسم دے دینا، یا اس کے سائے میں گزار دینا، یہ ایک اور کیفیت ہے۔ اس کو پڑھ کے مزے لینا، اجر لینا، عمل کرنا، دعوت دینا، یہ ایک اور ذوق اور ٹیسٹ ہے۔ اللہ آپ کو اس دوسرے ٹیسٹ سے بھی جو ہے وہ شناسا کر دے، اور دلی دعا ہے کہ قاری صاحب نے جو سنایا ہے اور پیچھے جن خوش نصیبوں نے سنا ہے، اللہ ان کا سننا، ان کا سنانا قبول کرے، اور اس آج کی تکمیل قرآن کی وساطت سے جو مل بیٹھے ہیں، اور اس میں جو ہم نے اپنی خبر لی ہے، اور جو اپنے گھر اور اپنے بچوں اور اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر ہونے والی ہماری طرف سے کمی بیشیوں کا جو جائزہ لیا ہے، اللہ اس میں ہمیں صحیح معنوں میں پورا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔